جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے. اب لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں. جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی. یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے. جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے. اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں. موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے. تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی اور نوکر آ کے سلام کریں گے، سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا. پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا. پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور مرحباً بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے. ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ. جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ. پھر جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 میل. لہذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا. اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہ وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا، اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورت